اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ دونوں گناہ کی نیت سے یہاں جمع ہیں اور یہ رات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ہم گناہ کریں اور شراب بھی پئیں۔ ان کے ذہن میں ان کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی تو تھے اللہ والے، فوراً ان کے پاس چلے سے جا کے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکا کہ یہ میری بہن ہے اور میں اس کا بھائی ہوں، اور ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ہمارے سامنے جو بوتل ہے یہ پانی کی بوتل ہے کہ تاکہ ہم اس سے روزہ افطار کریں، اور ہم دونوں سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ فوراً وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے گئے اور بڑی ان کی مہمان نوازی بھی فرمائی۔ تو اس واقعے سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھیں، بدگمانی نہ کریں کسی کے بارے میں۔ بدگمانی سے انسان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان کی بہت ساری جو نیکیاں ہیں، تہجد کی نماز، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ چھوٹ ہی جاتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر 40 رکوع ہیں، 286 آیات۔ الف لام میم واللہ اعلم بمرادی۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، فی منع میں، ہی منع اس کے، ہدن ہدایت ہے، لل واسطے کے لیے، متقین نیک لوگ۔ بامحاورہ ترجمہ ہم کرتے ہیں، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک نہیں، یہ ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اب سب سے پہلے ہم الف لام میم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں مختصراً۔ قرآن پاک کے اندر 3 طرح کی آیات ہیں، یاد رکھیں۔ ایک آیات محکمات ہیں، زیادہ تر آیات محکمات ہیں، یعنی ان کا مطلب بھی معلوم ہے اور ان کا مفہوم بھی معلوم ہے۔ کچھ آیات متشابہات ہیں، جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی تفسیر معلوم نہیں، کیفیات معلوم نہیں۔ مثلا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے عرش پہ مستوی ہوا، یہ آیت متشابہ ہے، اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ تیسرے نمبر پر آیات حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کل 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے، نہ ان کا معنی معلوم ہے نہ ان کی تفسیر معلوم ہے۔ باقی جتنی تفسیریں کی گئی وہ قریب الفہم، یعنی مطلب کو سمجھانے کے لیے، قرآن کے قریب کرنے کے لیے۔ تو الف لام میم کا یقینی اور قطعی معنی نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ بعد میں لوگ سوال کرتے تھے تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مختلف جواب دیتے تھے، صرف سمجھانے کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کوئی نہیں۔ اب شک تو کیا کافروں نے، قرآن نے کہا اس میں شک کوئی نہیں، تو اس کی مفسرین نے 2 وجہ لکھی۔ ایک تو یہ کسی چیز میں شک ہی نہ ہو تو گویا انسان کی عقل ٹھیک نہیں ہے جو شک کر رہا ہے، تو وہ ان کی عقل کی خرابی ہے، نہ کہ قرآن کی خرابی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک سچی اور لاریب کتاب ہے، کافروں نے جو شک کیا وہ ان کی عقل کی خرابی سے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے نیک لوگوں کی۔ متقین سے کیا مراد ہے؟ متقی کن کو کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فرمایا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کیا آپ کو کبھی کانٹے دار جاڑی دار راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا؟ فرمایا ہاں، بہت دفعہ ایسا ہوا۔ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا
اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میرے جسم پہ کانٹے نہ لگے، میرا لباس بھی خراب نہ ہو۔ فرمایا ذالک التقوی، یہی تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کفر سے، شرک سے، معاصی سے، بدعات سے، گناہوں سے ایسے بچیں جیسے انسان کانٹوں سے بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کم تر جانے، اپنا درجہ سب سے کم تر رکھے، اور اس کو بڑے عجیب انداز میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ انگریز کافر سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھے، جو ایسا نہیں کرے گا اس پر خدا کی معرفت حرام ہے۔ امام صاحب نے بہت سخت الفاظ استعمال کر لیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس موٹا ہے، نیکی کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، اور اس بڑائی نے شیطان کو، ابلیس کو اللہ سے دور کیا۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو کافر سے بھی کم تر جانے۔ کیا پتہ وہ کلمہ پڑھ کے سیدھا جنت میں چلا جائے، اور یہ بغیر کلمے کے یا منکر اسلام ہو کر دنیا سے چلا جائے۔ ایسے واقعات دنیا میں موجود ہیں۔ یہی بات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ لکھا بھی کرتے تھے احقر، یعنی سب سے حقیر تر۔ فرمایا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ متقی کا بہت بڑا درجہ ہے، تو اس کے لیے تو وہ ویسی ہی ہدایت پر ہے، اس کو قرآن ہدایت دے رہا ہے، ہدی للظالمین کیوں نہیں کہا؟ گمراہوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو فرمایا ای للمنیبین، ایک متقی کا معنی ہے جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہو، رجوع کرتا ہو، جس کے اندر طلب ہو، قرآن اس کو ہدایت دے۔ جس کے اندر طلب نہیں ہے، ہٹ درمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، تعصب ہے، اسے قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر طلب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی، تواضع اور منیبین والی صفات نصیب فرمائے۔ ایک فضیلت والی حدیث بتا کے ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نمازیں پڑھا کرو۔ اس لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ آپ ہمیشہ نوافل اور سنت گھر میں پڑھتے تھے، لمبے نوافل پڑھتے تھے، پوری پوری رات کھڑے رہتے کہ کہیں ریا نہ آ جائے۔ تو نوافل اور سنت ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے، فرائض مسجد میں پڑھتے تھے۔ دوسرا فرمایا ان البیت الذی تقرأ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، اسی حدیث کا حصہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو آج ہمارے گھروں میں جتنے مسائل ہیں وہ شیاطین کے دخول کی وجہ سے، تو اس لیے اگر خود نہیں بھی پڑھ سکتے تو کوئی ریکارڈ شدہ سورہ بقرہ گھر میں لگا دی جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ، نسأل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ اے مالک ہمیں قرآن کی جو تعلیم ہم نے شروع کی ہے، اے اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی قرآن کی ہدایت کو جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، پوری امت کو، ہر قسم کے آفات سے، بلیات سے، وباؤں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ دوبارہ سے دعا مانگ سکوں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔